چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات محترم، یہ عظیم الشان یہ کانفرنس حضور سرور کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اس کو سجایا گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا۔ حضرات محترم، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ عزیزان اکرام، یہ نور مصطفیٰ یہ وہ نور ہے کہ جب دنیا میں تشریف لا رہا ہے، حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی، در و دیوار روشن کر دیے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، آقا دنیا میں جب جلوہ فرما ہو رہے ہیں، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، حضرات محترم تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے بند کمرے میں رہ کر ملک شام کو دیکھ لیا، بصرہ کے در و دیوار کو دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر روشن ہو گیا، میرا گھر جگمگ جگمگ ہونے لگا، میرے گھر کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آقا جب دنیا میں آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور حضرات آقا ہمیں اور آپ کو یاد فرماتے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے مالک مولا، اے پروردگار عالم، میری امت کو تو میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کی تو بخشش فرما دے۔ حضرات مصطفیٰ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو یہی کہتے آ رہے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ آقا نے آتی ہمیں یاد فرمایا، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضرات عرب کا دستور تھا جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے، حضرات محترم تو عرب کے لوگ، اس شہر کے رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کی دائیوں کو دے دیا کرتے تھے کہ وہ گاؤں میں لے جاتے تھے، گاؤں کی آب و ہوا ان کو لگے گی، یہ جلدی حضرات محترم پروان چڑھیں گے۔ حضرات محترم اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی تھی، اور بھی داعیہ مکہ میں آئی، جو بڑے بڑے لوگوں گھر پر جو بچے پیدا ہوئے تھے، داعیہ ان کو لے لیا تھا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں۔ مصطفیٰ کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ جاتی ہے تو کیا دیکھا، آمنہ کے گھر پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ حلیمہ ہے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، حضرات محترم غربت کا عالم ہے۔ عزیزان گرامی، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، ایک بیٹی بھی، ایک شوہر ہے۔ حضرات محترم حلیمہ مصطفیٰ کو لینے کے لیے آ جاتی ہے، دودھ پلانے کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے جب کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھا، حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ آسمان کا چاند آمنہ کے آنگن میں اتر آیا۔ زندہ باد، سبحان اللہ، حسین و جمیل آمنہ کے گھر یہ بچہ آیا۔ اب آمنہ سوچ رہی میرے تو
دودھ بھی نہیں ہے، اس بچے کو میں کیا پلاؤں گی، یہ غربت کا عالم ہے۔ لیکن حضرت حلیمہ نے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حلیمہ نے جب سینے سے لگایا تھا، جیسے ہی مصطفیٰ کو حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ کے سینے کے اندر دودھ عطا فرما دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو گود میں لیا ہے، اب ان کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ دائیں جانب کا دودھ پلا رہی ہے، دائیں پستان دودھ پلا رہی ہے۔ دائیں پستان کا دودھ پلانے کے بعد جب بائیں پستان کی طرف کو بڑھایا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے شہادت والی انگلی کو اٹھایا تھا اور کہا تھا، اے دائی حلیمہ، اے دائی حلیمہ، یہ تیرا بیٹا جو عبداللہ ہے میرا رضائی بھائی ہے، تو اس کو یہ پایا دودھ پلا دے۔ حضرات محترم تو حلیمہ سمجھ گئی تھی کہ یہ جو جس میں زیادہ دودھ تھا اس کو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ رہی ہے، اور جس میں دودھ کم ہے اس کو اپنے آپ استعمال کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر چلنے لگی ہے۔ اب سوچ رہی ہے کہ میں 1-2 سال کے بعد ان کو لے کر آؤں گی، ہونا ہو تو کعبے کا طواف کر لیا جائے، سرکار کو ساتھ میں لے جائیں اور کعبے کا طواف کر لے۔ مصطفیٰ کے گھر سے کعبہ جو ہے پاس میں ہی ہے، ان کو لے جاتی ہے طواف کے لیے، حضرات کو طواف کرنے جا رہی ہے تو حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا یہ کعبے کی دیواریں جھکی چلی آ رہی ہے، جھکی چلی آ رہی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے یہ برکت ہے اس بچے کے قدموں کی، یہ برکت ہے اس بچے کی۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر سوچا کہ حجر اسود کو اس بچے کو چمپا دیا جائے۔ حلیمہ جب لے کر مصطفیٰ کو آگے بڑھتی ہے حجر اسود کے پاس تو حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حجر اسود اپنے آپ کو ابھرتا ہے، پار کو آتا ہے اور مصطفیٰ کا بوسہ لے لیتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جا رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی ہے۔ غربت کا زمانہ ہے، وہ حلیمہ ہے کہ جن کے گھر میں چراغ کے لیے پیسہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ تیل لائے اور چراغ میں ڈالے اور چراغ کو روشن کیا جائے۔ لیکن جب مصطفیٰ حلیمہ کے گھر جاتے ہیں تو حلیمہ کا گھر روشن ہو جاتا ہے، جگمگا جاتا ہے۔ محلے پڑوس کی عورتوں نے دیکھا تھا کہ حلیمہ کے گھر اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ابھی تک تو ان کے گھر میں اندھیرا رہتا تھا اور رات کو جب سویا کرتی تھی تو چراغ کو بجھا دیا کرتی تھی، لیکن حلیمہ کے گھر میں رات بھر اجالا رہتا ہے، روشنی رہتی ہے۔ حلیمہ سے پوچھا تھا ان عورتوں نے، اے حلیمہ یہ بتا کہ تیرے گھر میں یہ رات بھر روشنی رہتی ہے، یہ تیل کہاں سے لے کر آئی؟ تو حلیمہ نے کہا تھا میں کوئی تیل لے کر نہیں آئی ہوں، بلکہ آؤ میرے گھر آ کر دیکھو ایک ایسا حسین و جمیل بچہ لے کر آئی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا گھر روشن ہو رہا ہے، میرا گھر جگمگا رہا ہے۔ عورتوں نے دیکھا کہ واقعی حلیمہ کا گھر روشن ہے، چمک رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت۔ زندہ باد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے گھر پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم وہ حلیمہ سعدیہ ہے کہ جن کی بکری دودھ نہیں دے رہی ہے، وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ جو بیمار ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس گاؤں کے اندر جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ بھی دودھ دینے لگتی ہے، کیونکہ یہ برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے اس کو ٹچ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو دنیا میں آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہمیں بھی مصطفیٰ کو یاد کرنا پڑے گا۔ صبح اٹھو تب یاد کرو، شام کو لیٹو تب یاد کرو۔ حضرات محترم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہو گے، انشاءاللہ تعالی رب کائنات دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔
حضرات محترم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنی چیزیں دی ہے، ہم ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں، یہ صدقہ ہے ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی بے شک ان نوجوانوں نے یہ محفل کو سجایا ہے۔ حضرات محترم جب کہیں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، جو جلوس نکالا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا جب چرچا کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو فائز ملا کرتا ہے، فائز حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ سے جب لگا ہوگا، مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاجیبیہ حضور، نعرہ تکبیر۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت پاک جو ہے یہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، مکے میں نازل نہیں بلکہ مدینے میں نازل ہو رہی ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آ کر سرکار کا میلاد پاک پڑھ رہے ہیں۔ کب پڑھ رہے ہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تب جبریل لے کر آ رہی آیت پاک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ عقل تو یہ چاہتی تھی کہ ایک ایسی کوئی آیت آتی کہ جس میں حج کے مضامین بیان کیے گئے ہو، حج کا طریقہ بتایا گیا ہو، صفا مروہ کا طریقہ بتایا گیا ہو، لیکن یہ آیت پاک جو آ رہی ہے اس میں مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، تو پتہ یہاں سے یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد اس وقت پڑھا جا رہا تھا کہ جب سرکار دو عالم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرات حج کا موقع ہونا ہوتا ہے تو ویسے مضامین وہاں پر ہوا کرتے ہیں، ویسا مضمون ہوا کرتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، تو پتہ یہاں سے یہ چلا اے لوگوں جب تم مدینہ جاؤ، اے لوگوں جب تم حج کے لیے جاؤ تو پہلے تمہیں میلاد مصطفیٰ پڑھوانا پڑے گی۔ اگر تم نے بغیر میلاد کے تم نے حج کر لیا، بغیر میلاد کے تم نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا تو تمہارے منہ پر یہ مار دیا جائے گا، کیونکہ تم نے میلاد مصطفیٰ نہیں پڑھی۔ آقا حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا میلاد جبریل آقا پڑھ رہے ہیں، تو یہ میلاد مصطفیٰ جو ہے یہ جبریل نے آ کر پڑھا۔ آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ میلاد کیوں پڑھتے ہو، میلاد مصطفیٰ کیوں پڑھواتے ہو، تو کہہ دینا یہ تو جبریل سے جا کر معلوم کرو۔ یہ جبریل نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد ہزاروں صحابہ کی سامنے پڑھا تھا۔ حضرات محترم وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عزیزان گرامی مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں حیات تھے تب بھی بافائز ہے، اور اپنی قبر شریف میں ہے تب بھی بافائز ہے۔ پتہ یہ لگا کہ نبی کو ایک آن کے لیے حضرات اس کی روح نکلتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا اپنی قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے کلاری سے اگر کوئی بھی مصطفیٰ کو یاد کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے یاد کرو کہیں سے یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت کا فیض عام ہے۔ کلاری کے ہی نوجوان یہ انہوں نے یہ جلسہ سجایا ہے، حضرات اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سجا دے، آمین، اللہ خوب برکتیں فرمائے۔
مصطفیٰ نے آتے ہی ہمیں یاد فرمایا ہے، ہم بھی آقا کو یاد کریں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب غلام نماز پڑھتے ہیں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو مسلمانوں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے جب عاشق نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکتیں فرما دیتا ہے۔ آمین، سبحان اللہ۔